سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اس قوم اور اس امت کی ایک اور کجروی کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان ہوئے اور یہ اس سلسلے کا 6واں واقعہ ہے۔ مقصد ان واقعات کو بیان کرنے کا ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں اور قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو بہت ستایا، لہذا اگر آج آپ کے امت کے کچھ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو سابق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح آپ بھی حوصلے اور صبر سے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ دوسری طرف قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جنہوں نے جس دور میں بھی اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، ان کی بات کو ٹھکرایا، ان سے مخالفت مول لی، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خاص طور پہ یہودیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارے بڑے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے، آج اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کی امت کو ستاؤ گے تو جو بھیانک اور خوفناک انجام تمہارے بڑوں کا ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کے مطالبے پر ان کو تورات لا کر دی، بیچ میں بچڑے کا اور گوسالہ پرستی کا واقعہ آیا، وہ سارا معاملہ حل ہوا، توبہ تائب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ یہ کوہ طور پر جو گئے تو کس لیے؟
اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی آراء مختلف ہے۔ ایک رائے تو یہ جو سب سے بہترین اور اچھی رائے ہے، قرین قیاس رائے ہے، دل کو لگتی رائے ہے، کہ اسی قوم کے جو لوگ خود تو بچڑے کی عبادت میں نہیں لگے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو بچڑے کی عبادت سے روکا بھی نہیں تھا، جس طرح روکنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے اس برائی کو روکا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے منع بھی نہیں کیا، جو تو خود بچڑے کی عبادت میں لگے، ان کی توبہ تو ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، اب جنہوں نے اس جرم سے اور اس سنگین نوعیت کے قصور سے روکا بھی نہیں ہے، گویا کہ نہی عن المنکر نہ کرنے کا جرم کیا ہے، ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے 70 بڑے سردار جو ہیں، سرکردہ بندے، آپ ان کو لے کر کوہ طور پہ آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں آ کر معافی مانگیں، وہاں معذرت کریں، وہاں اللہ سے توبہ کریں، پھر ان کو معافی ملے گی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تعلیم اور تبلیغ شروع کی تو یہ قوم بڑی شبہات نکالنے والی قوم تھی، خام خواہ کے اعتراضات، قیل و قال، یہ ایسا کیوں ہے جی، ویسا کیوں ہے جی۔ بعض لوگوں کی فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس میں کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی ٹانگ اڑائی دینی ہوتی ہے، اس قوم کی بھی یہی عادت تھی، آج بھی اس کی باقیات اس شکل میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے ہی لوگ نئی نئی باتیں، نئے نئے شبہات، نئے نئے اشکالات وہ پیدا کر کے تو کہیں گے جناب یہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جی کسی جگہ بحث ہو گئی تو وہ ایک بندہ کہتا ہے یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہیں قرآن میں تو ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ یعنی اب 14 صدیاں بیت گئی پوری امت کو کلمہ پڑھتے ہوئے، اور اب جا کے ان کو سمجھ آئے گی یہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے شبہات اور اس طرح کے خام خواہ کے اشکالات یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی پرانی اور بگڑی ہوئی عادت تھی، آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور ایک تیسری رائے بعض حضرات کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تعلیم اور تبلیغ شروع کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ تورات جو آپ لے کر آئے ہیں کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ یعنی اللہ کے نبی سے خود مطالبہ کر رہے ہیں، جب اللہ کا نبی لے کے آ رہے ہیں تو بے اعتمادی دیکھے اللہ کے نبی پہ، کہتے جی ہمیں کیا پتہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے تو مسائل ہی بڑے مشکل ہیں، اس پہ ہم عمل کیسے کریں، اس میں تو حکم بڑے اور دیے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی کہ بھائی یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، میں اللہ سے لے کے آیا ہوں، کہ نہیں جی ہمیں تو یقین نہیں ہے، آپ اس طرح کریں ہم میں سے کچھ لوگ ساتھ لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ اللہ ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کہے یہ واقعی میری کتاب ہے، اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے آؤ 70 آدمی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ پاک فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے، منتخب کر لیے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے 5-6 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے، اور 70 آدمیوں کا یہ وفد لے کر 70 آدمی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ پاک فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے
70 آدمی منتخب کیے اپنی قوم کے، لمیقاتنا ہمارے وقت مقرر کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے وقت طے ہوا، فلاں وقت میں آپ ان کو لے کر آ جائیں۔ وہاں پہنچے، علماء نے لکھا ایک بادل نما شکل تھی، اس کے نیچے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ اتنی بڑی شہادت مل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اسی اثناء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہارون علیہ السلام خود فوت ہوئے، ہمیں لگتا ہے آپ نے بھائی کو قتل کر دیا، آپ جو ہے نا وہ ہمیں تسلی کرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے ہارون علیہ السلام کے جسد خاکی کے پاس بھی تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہارون علیہ السلام کو وضاحت کی اجازت دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے خود وضاحت کی کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، اللہ کی طرف سے میری موت واقع ہوئی ہے۔ تو پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمیں یقین دہانی کرائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو قتل نہیں کیا۔ اندازہ کریں اس قوم کی کج ربی کس قدر گھٹیا سوچ تھی۔ اب یہاں جب پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہم کلام ہوتے ہوئے بتایا کہ یہ تورات میری کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے سچے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ اس پہ عمل کریں۔ تو جب یہ بات یہاں تک آ گئی، اس سے آگے اور کیا چاہیے تھا ان کو؟ لیکن پھر کہنے لگے، سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے؟ ہم تو تب مانیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ اس قدر گھنونی اور گھٹیا ان کی سوچ، حالانکہ پیچھے سن چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے نبی کی آنکھ میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ پاور نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، تو ایک عام آدمی کی آنکھ کہاں اللہ کو دیکھ سکتی؟ تو جب اس طرح انہوں نے کیا تو پھر اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا لگایا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو زلزلے نے پکڑا، سورۃ بقرہ میں ہے کہ ان پر بجلی کڑکی۔ علماء نے لکھا یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوئیں، اوپر آسمان سے بجلی کڑکی اور نیچے زمین ہل گئی۔ جب دونوں طرح کے عذاب ان پر آئے تو اللہ کی شان، ایک دم یہ 70 کے 70 آدمی یا تو مر گئے یا نیم مردہ اور بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اب جب یہ 70 مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو فکر ہو گئی کہ بھئی اب اس قوم کی حالت تو یہ ہے، اب یہ 70 بھی مر گئے تو میں واپس جاؤں گا تو یہ تو مجھے کہیں گے کہ تو ہارون علیہ السلام کی کیا صفائی دلوانی تھی، تو ہمارے بھی 70 مروا ہے، وہ کہاں گئے؟ یہ تو الٹا میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اور پھر سمجھ گئے اپنی مومنانہ فراست سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مارنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ان کو مارنا ہوتا تو کسی اور موقع پہ بھی مار سکتے تھے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، اے اللہ اگر تو چاہتا کہ ان کو ہلاک ہی کرنا ہے تو تو اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا، ان کو بھی اور مجھے بھی۔ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھے
کہ خود کو بھی قوم کے اندر ہی شامل کر لیا کہ اگر آپ نے ہلاک ہی کرنا ہوتا تو آپ اس سے پہلے ہی کر دیتے، مجھے بھی کر دیتے، ان کو بھی کر دیتے، لیکن چونکہ آپ کا مقصد بھی ان کو ہلاک کرنا نہیں، صرف ان کو جھٹکا دینا ہے، ان کو اس بدتمیزی پر سزا کا ایک تھپڑ لگانا ہے، تو اے اللہ اگر واقعی آپ ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے اور آپ ان کو ان کی بے وقوفی کی وجہ سے آپ سب کو کیسے ہلاک کر دیں گے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، چند بے وقوفوں کی بدتمیزی کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یعنی یہ تو ہلاک ہوئے اب میں واپس جاؤں گا تو قوم مجھے بھی مار دے گی، تو گویا کہ ہم سب ہی ہلاک ہو جائیں گے ان چند بے وقوفوں کی غلطی کی وجہ سے۔ تو اے اللہ آپ ان کو ایسا موت کے منہ میں نہ لے جائیں، ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی طرف سے میرے لیے ایک آزمائش بن جائے گی، ایک امتحان بن جائے گا۔ تو ذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ گمراہی بھی کس کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت بھی کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور کسی کو نہیں کرتا، زبردستی نہ کوئی گمراہ کیا جاتا ہے، نہ کسی کو ہدایت دی جاتی ہے۔ جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا، طلب کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا، اور جو کجروی شبہات، سوال و جواب، قیل و قال اور غلط راستے اور گمراہی کے راستے کا انتخاب کرے گا، اللہ اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دے گا، جائے کہاں تک جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امتحان سے بچنے کے لیے اور قوم کے لوگوں کو اس عذاب اور آزمائش سے نجات دلانے کے لیے پھر بھی اللہ سے دعا کر دی، انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہے، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ولی کے یہ سب معنی ہیں، آپ ہی ولی ہے، آپ ہی کارساز ہے، آپ ہی کرتا دھرتا ہے۔ فاغفر لنا، سو اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم میں سے کچھ بے وقوفوں سے غلطی ہو گئی تو اس کو بھی آپ معاف کر دیں، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر دیں، وانت خیر الغافرین، اور آپ بہت بخشنے والوں میں سے بھی سب سے بہترین بخشنے والے ہیں، لہذا آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان 70 آدمیوں کو اگر بے ہوش ہوئے تو ہوش میں آ گئے، اگر مر بھی گئے تھے تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا مزید حصہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا، اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نبوت کے تذکرے ہیں، وہ بھی اگلی آیات میں آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى